अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। जनाब, आज की लेटेस्ट अपडेट के साथ आते हैं। सबसे पहले अलीमा खान साहिबा के कुछ बयानात आपके साथ डिस्कस करूँगी। आज चूँकि उन्होंने एक लीडरशिप को पैगाम भी दिए और वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर थाना सादिकाबाद एहतजाज केस में अलीमा खान के खिलाफ मुकदमे की समात 10 जुलाई यानी कि जुम्मे तक मुलतवी कर दी। अदालत ने डिफेंस गवाह फतहुल्लाह एडवोकेट का बयान रिकॉर्ड करने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उनका बयान भी कलम बंद कर ली है। सरकारी वकील कल गवाह पर जिरह करेंगे और जबकि मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल होने का इम्कान है। अदालत ने अलीमा खान समेत तमाम 11 मुलजमान को कल तलब कर लिया है। समात जज अमजद अली शाह ने की। अलीमा खान ने फिर बाद में हमने देखा कि गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट चलाएं ताकि उनकी आवाज़ लोगों तक पहुँचे। इमरान खान ने 3 साल तक मुरवजा जो फाशिस्ट निज़ाम की सख्तियाँ सिर्फ इसलिए झेली ताकि कौम हकीकी मानों में आज़ाद हो सके। अब मसलहतों और इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो चुका है और पूरी कौम को एक नुक्ते पर मुत्तहिद होकर सड़कों पर निकलना होगा। पाकिस्तान को इमरान खान की ज़रूरत है, ना उनका इलाज करवाया जा रहा है, ना उनकी कैद तन्हाई ख़त्म की जा रही है। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर आप इमरान खान के लिए कोई किरदार अदा करना चाहते हैं तो गुज़श्ता साल उनकी जानिब से किए गए पैगाम और मौक़िफ़ पर ज़रूर तवज्जो दें। जो भी इमरान खान का ट्विटर अकाउंट मैनेज कर रहे हैं वो ख़ुद बताएं कि इमरान खान साहब चाहते हैं या नहीं कि अकाउंट से ट्वीट हो, क्योंकि उसका वज़न सिर्फ इमरान खान खुद उठा सकते हैं। और आज उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमने जज साहब से भी कहा है कि हम आपकी आज़ादी के लिए भी खड़े रहेंगे। इंशाल्लाह हमें ऐसे जजों की ज़रूरत है जो ईमानदार हों, हमें इंसाफ फराहम कर सकें। पाकिस्तान की सरज़मीन पर बहुत से अच्छे ईमानदार जजेस मौजूद हैं, लेकिन कई लोग मजबूरियों का शिकार हैं और बहुत सौ को धमकियां दी जाती हैं। ये अलीमा खान साहिबा का था। ऑब्वियसली हमने देखा कि वो काफ़ी नाराज़ हैं। ऑब्वियसली बहनें आती हैं, ये जो जितनी एक्टिविटी भी जनरेट हो रही है तो ये सारा क्रेडिट बहनों को जाता है कि वो हर मंगल को अडियाला जेल पहुंच जाती हैं मुलाकात के लिए और वो बुलाती हैं अपने, तो जो कारकुनान हैं वो पहुंच जाते हैं इमरान खान की मोहब्बत में। लेकिन जो लीडरशिप है वो अक्सर हमने देखा है कि वो बहनें शिकायत करती नज़र आई कि लीडरशिप गायब है, उस तरह का लीडरशिप कोई रोल अदा नहीं कर रही। लीडरशिप कहाँ, वो कैसे रोल अदा करे जनाब? लीडरशिप तो मसरूफ़ है खैबर पख्तूनख्वा में अजीब व गरीब जो है ना कानून साजी करने में, अपने लूट मचाने में। मतलब उन्होंने तो क्या नून लीग पे हम गिला करते थे, जो रविश नून लीग की थी वफाक में और पंजाब में, वही अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने भी अपना ली है और अपनी मर्जियों के, अपनी मरातों के, अपनी आसाइशों के बिल्स पास कर रहे हैं। हालांकि सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि जी आप हम कहते हैं, अपने MPOs को कहता हूँ कि अगर बैठे वो और जिस जिस शिक पे आवाम को अगर एतराज़ है और अगर सहाफ़ियों को उस पर एतराज़ है तो वो आप उसको रिवाइज़ करें, उसको इमेंड करें। भाई पहला सवाल ये है कि आपने वो बिल बनाया ही क्यों हो, आपने कानून पास कराया ही क्यों? वो कानून जो आपके लीडर के नज़रिए के ख़िलाफ़ हो, आपके लीडर की तालीमात और आपके लीडर की सोच के ख़िलाफ़ हो, तो वो बिल आप पास कर रहे हैं। भाई इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो अपोजिशन करने की ज़रूरत है, वो हुकूमत पे प्रेशर डेवलप करने की ज़रूरत है, जो तहरीक इंसाफ की मुश्किलात हैं, ताकि आप अपनी पार्टी की कानून साजी करें, अपनी पार्टी को मुत्तहिद करें, एक मैकेनिज़्म बनाएं सो दैट कि आप कोई लाहेमल दे सकें कि किस तरह से आगे इमरान खान साहब की रिहाई को इंश्योर करना है। लेकिन जनाब यहाँ पर तो वही हालात हैं कि यूँ लगता है जैसे ये मौजूदा लीडरशिप वाकई नहीं चाहती कि इमरान खान साहब बाहर आए। वो चाहते हैं कि बहुत अच्छा है कि इमरान खान साहब अंदर रहें और ये बाहर जो उनके नाम की टिकट्स लेकर और उनके नाम के वोट्स लेकर जो असम्बलियों में मौजूद है, बस इमरान खान के नाम की वो मराद हासिल करते रहें। ब्लू पासपोर्ट लें जनाब, न सिर्फ अपना लें बल्कि अपनी वाइफ का लें। आप मुफ्त खर्चों पे आप रेस्ट हाउसेस, गेस्ट हाउसेस में रहें, पैसा आपको देना ना पड़े। आप कोई सहाफ़ी आपसे सवाल कर ले तो आप उस पर जानिबदारी का केस करके उसको जुर्माना कर सकते हैं, उसको कैद कर सकते हैं, उस पर उसको सज़ा दे सकते हैं। बस इस तरह के ही आप कानून बना सकते हैं आप में। और अब मैं कहूँगी कि आपकी जो दूसरी जिनके साथ आपका मुकाबला है उन पार्टियों में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा जो एक फ़र्क होता था जनाब, ये चीज़ है। और दूसरा आगे चलते हैं। और बाय द वे उस बिल के हवाले से भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि एक तरफ नून लीग के
کچھ کارکنان اس پہ تنقید کر رہے ہیں جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو بل پاس ہوئے امارات کے حوالے سے، اور بلکہ وہ اب تو قانون بن چکا ہے، اور لیکن خیبر پختونخوا میں جو پی ایم ایل این کے جو ممبرز ہیں وہ کچھ ایسے ممبرز ہیں جو کہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں کچھ بھی نہیں ہے، 1988 والا آپ قانون اٹھا لیں، ایکٹ ہے، یہ بالکل وہی چیزیں ہیں، بس ہم نے نام تبدیل کر دی ہیں۔ تو جو تنقید کر رہے ہیں وہ خواہ کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنی وہ بات کر رہے ہیں، اور پھر یہی اختیار ولی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو اس بل کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو پی ٹی آئی یہ لے کر آئی ہے، تو ہم ان کو شو کاز نوٹس دیں گے۔ تو یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ جہاں ان کے اپنے مفاد آتے ہیں، جہاں ان کے اپنی آسائشوں اور اپنی آسانیوں کی باتیں ہوتی ہیں، اپنی عیش و عشرت کی کہانیاں ہوتی ہیں، اپنے لیے تنخواہیں بڑھانی ہوں، اپنے لیے مرات لینی ہوں، اپنے لیے پرکس انجوائے کرنے ہوں، وہاں یہ سارے کے سارے ایسے متحد ہو جاتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ بھئی ان میں اپوزیشن کون سی ہے، گورنمنٹ کون سی ہے، ایسے فرینڈلی اپوزیشن چلتی ہے، اور ایسے ایک دوسرے کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کیس کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، خاموشی۔ جیسے ادھر، کیونکہ ادھر اوبویسلی صرف پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کو تو فائدہ نہیں ملنے والا تھا نا، خیبر پختونخوا اسمبلی میں سارے ایم پی ایز کو اس میں فائدہ ملنے والا تھا، تو یہاں پہ سارے متحد ہو چکے ہیں۔ تو یہ ان کی اصل حقیقت ہے جناب، کہ پاکستان کے لیے، عوام کے لیے اپنی ایگوز کو کمپرومائز نہیں کریں گے، پاکستان کے لیے، عوام کی آسانیوں کے لیے یہ نہیں کریں گے کہ یار بیٹھ جاتے ہیں جو ہمیں مساق جمہوریت جو ہم نے پہلے ماضی میں کیا تھا اس طرح کا پھر ہم کوئی ایسا مساق جمہوریت کریں، کوئی ڈائلاگ کریں، ایک میز پہ سارے بیٹھ جائیں، سو دیٹ کہ یہ جو انسرٹنٹی ہے، جو اسٹیگنٹی ہے، جو یہ جو غیر استحکام جو ہے یا عدم استحکام کی سچویشن ہے، سیاسی عدم استحکام کی سچویشن ہے، اس کو حل کریں، سو دیٹ کہ سیاسی استحکام آئے گا تو ہمارا معاشی استحکام آئے گا، بٹ نہیں، اس کے لیے یہ نہیں بیٹھنے گے، اس کے لیے ان کی اپنی ایگوز ہیں۔ اوبویسلی ایک دوسرے کا سروائیول ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ عمران خان صاحب جیل میں رہے گا تو یہ سروائیول ہے، موجودہ حکومت کی گارنٹی ہے، شورٹی ہے کہ اگر وہ اندر ہے تو یہ پھر باہر ہے، اوبویسلی وہ باہر رہے گا تو پھر یہ باہر نہیں رہ سکتے۔ تو بس اس طرح سے اپنے مفادات کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم عوام کا دکھ رکھتے ہیں۔ ٹرسٹ می، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو عوام کا دکھ رکھتا ہو۔ ایمینی حالات پہنچ چکے ہوئے، ان کو کیا، ان کا کیا جاتا ہے کیا کیا کیسز ہو رہے ہیں، کیا تماشے ہو رہے ہیں، آئے روز کس کس طرح کے کیسز آپ خود دیکھ لیں کہ آج پھر ایک اور کیس لاہور میں، اچھرک میں، ایک ٹیوشن سینٹر میں 10 سال کی بچی کی لاش برآمد ہوئی ہے جناب۔ 10 سال کی بچی، ٹیوشن سینٹر کے باتھ روم سے اس کی لاش ملی ہے، اس 10 سال کی بچی کو ریپ کر کے مار دیا گیا ہے۔ تو یہ تو آپ کا لا اینڈ آرڈر ہے۔ آپ اپنے بچائیں، اپنی جو ہے نا جتنے ادارے ہیں، جتنی طاقتیں ہیں، آپ اپنے اشرافیہ کو بچانے میں لگے رہیں، لیکن غریب کو یہاں پہ انصاف نہیں ملے گا۔ آپ بتائیں اس میں کہاں انصاف ملے گا؟ اب یہ نہیں پتا کہ کدھر کس نے کی ہے، کیوں نہیں اس طرح کی سزائیں دی جا رہی۔ یہ ٹھیک ہے آپ سی سی ڈی قتل کر دے گی جو غریب ہوگا، لیکن امیر کو یہ نہیں کرے گی۔ تو جب انصاف سب کے لیے ایک جیسا انصاف نہیں ہوگا نا، اگر جو جسٹس ہے وہ بائی چوائس ہوگا نا، کہ یعنی کہ پک اینڈ چوز ہوگا اگر، تو پھر آپ کے معاشرے میں نا بہتری نہیں آ سکتی۔ اگر آپ کا انصاف پک اینڈ چوز کی بیسس پہ ہو تو وہ اس کے جو نتائج ہیں وہ اب ہم بھگت رہے ہیں اوبویسلی۔ تو یہ حالات ہیں۔ اور خیر فواد چودھری صاحب نے لیڈرشپ پر بڑی تنقید کی ہے، انہوں نے عدالت پیشی پر کہا ہے کہ عمران خان نے پی ٹی آئی میں جو بزدار ماڈل لگایا ہے اس کا بہت نقصان ہوا ہے۔ آج عمران خان کی رہائی کی بات کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ پی ٹی آئی میں ایسی قیادت امپورٹ کی گئی جن کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں۔ تحریک تحفظ آئین جیسی پارٹی سے اتحاد بنایا گیا جس کی لیڈرشپ علیحدگی پسندوں کے ساتھ ہے، اور آج تک اچکزئی اور اختر مینگل کی طرف سے پنجابیوں کی شہادت پر ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا۔ بلوچستان میں ریاستی اداروں کی بے بسی واضح ہے، حکومت کی موجودہ پالیسی میں سیاست شامل نہیں۔ جب آپ کسی نظریے کے خلاف جنگ لڑتے ہیں تو وہ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی۔ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ فواد چودھری صاحب اکثر کرٹیسائز کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ کافی نااہل ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے، اور وہ تو ساتھ میں عمران خان صاحب کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جن لوگوں کو چنا ہے یہ بزدار ماڈل ہے کہ بس، اور بلکہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس لیے انہوں نے چنا ہے کہ کوئی ان سے زیادہ کوئی امپورٹنس ان کو نہ ملے کسی کو؟
تو انہوں نے کہا جی بالکل وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ سامنے آئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ جو پالیسی ہے وہ ان کے اپنے ہی خلاف جاری ہے، اور اسی وجہ سے ابھی تک کوئی حل نہیں نکل سکا، کوئی راستہ موجودہ لیڈرشپ نہیں نکال سکی، اور پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے نا وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ لائرز نے ہائی جیک کر لیا ہوا ہے۔ اب جناب پی ٹی آئی کا وفد ہم نے دیکھا ہے کہ آیت اللہ خامنہئی صاحب کے جو ہیں جو ایران کے شہید ہیں رہبر آیت اللہ خامنہئی کے جنازے میں شرکت کے لیے مشہد پہنچ چکا ہے، اور وفد میں سلمان اکرم راجہ ہیں، انتظار حسین پنجوتا صاحب ہیں، علی اعجاز بٹر اور ہارون نواز پنجوتا شامل ہیں۔ وفد نے میناب اسکول کے بچوں کی یادگار کا دورہ بھی کیا، اور اس سے پہلے تنقید کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی کہاں ہے، پی ٹی آئی کے لوگ کیوں ایران نہیں گئے، تو ہم نے دیکھا کہ ڈیفرنٹ پیپلز پارٹی کی طرف سے گئے، پیم لین کی طرف سے نمائندگی ہوئی، تو پی ٹی آئی کی طرف سے کسی کی نمائندگی نہیں تھی، تو اب پی ٹی آئی کا وفد بھی ایران پہنچ چکا ہے، اور ان کی نمائندگی بھی ہو گئی ہے، عمران خان صاحب کی نمائندگی بطور عمران خان صاحب کی نمائندگی کی جگہ یہ لوگ گئے ہیں وہاں پر۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جناب سردار اختر مینگل صاحب انہوں نے جو ہے نا بطور ممبر قومی اسمبلی 3 ستمبر 2024 سے لے کر 11 فروری 2026 تک ملنے والی تنخواہ اور مراد سرکاری خزانے کو واپس کر دی ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا کچھ عرصہ پہلے تک، انہوں نے کہا کہ یہاں پر جی بلوچستان کے حالات پہ اور کچھ پالیسیز کی پہ اعتراض کر کے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، اور اب انہوں نے جناب جتنی بھی مراد تھیں 3 ستمبر 2024 سے لے کر 11 فروری 2026 تک ملنے والی تمام تنخواہ اور مراد سرکاری خزانے کو واپس کر دیے، اور تنخواہ کی مد میں 78,52,725 روپے کا چیک قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے حوالے کر دیا ہے انہوں نے۔ اور بلوچستان میں ٹرین سروس معطل ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں حالات واقعی بہت خراب ہیں۔ محکمہ ریلویز نے بلوچستان سے ٹرین سروس آج ایک روز کے لیے معطل کر دی ہے۔ ریلویز حکام کے مطابق ٹرین سروس ریلوے ٹریک پر مرمتی کاموں کے باعث معطل کی گئی ہے، جبکہ بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال کشیدہ ہے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی ریلوے حکام نے تو کہا ہے کہ کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، کوئی رینوویشن کا مرمت کا کام ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے جو ہے نا ٹرین سروس معطل کی ہے، لیکن بلوچستان میں سیکیورٹی کے حالات بہت برے ہیں، بہت سنگین حالات ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے کہ معطل کی گئی ہو۔ اور پھر شہباز شریف ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی کوئٹے کا دورہ کیا ہے، اور وزیر اعظم نے قومی ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں صدارت کی، اور اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان بھی شریک تھے، اور بلوچستان کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ جناب ایک اور ساتھ میں بتا دیں کہ ایک رپورٹ جو آئی ہے، وہ رپورٹ جناب یہ ہے کہ کراچی آج بھی دنیا کے چوتھے بدترین رہائشی سہولیات والے شہروں کی فہرست میں برقرار ہے۔ کراچی سے نیچے صرف ڈھاکہ اور جنگ زدہ لیبیا کا شہر طرابلس اور شام کا دمشق شامل ہیں۔ گزشتہ 17 سال سے پیپلز پارٹی وہاں پہ حکومت کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کراچی جو ہے نا وہ چوتھا بدترین شہر قرار دیا گیا ہے، سہولیات کی وجہ سے، وہاں کی لیونگ کنڈیشنز کی وجہ سے۔ مطلب آپ یہ پیپلز پارٹی جو باتیں کرتی ہے نا، آپ جو 17 سال سے سندھ میں موجود ہیں، آپ کراچی کے لیے آپ نے کتنا کام کیا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ تو جو چیزیں تھیں جو آج سے پہلے یعنی کہ 20-30 سال پہلے جو کراچی تھا وہ کراچی بھی نہیں رہا، یعنی کہ دیٹ واز دا فار بیٹر کراچی دین دا کرنٹ ون۔ اس ٹائم پہ تو ٹرامز چلتے تھے، اتنی اچھی وہاں پہ سڑکوں کی حالت تھی، اور وہاں پہ کوئی اس طرح کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب نہیں تھی۔ لیکن اب سب کچھ، اب تو آپ جائیں نا کراچی تو ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کہاں آ گئے ہیں۔ اسپیشلی آنیسٹلی یہ ڈیبیٹ بھی کافی چلتی رہی کہ جی لاہور اور کراچی کا کمپیریزن ہوتا رہا ہے، لیکن ایک بات ماننی پڑے گی کہ کراچی جو آپ کا ہب ہے یار، آپ کو کتنے لوگوں کو وہ روزگار فراہم کرتا ہے، آپ کے ملک کی انڈسٹری چلتی ہے، کراچی نے پورے اس کا بوجھ اٹھایا ہے معیشت کا، لیکن اس کے باوجود بہت دکھ ہوتا ہے۔ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ لاہور اور کراچی، اٹس اباؤٹ
आर ओन कंट्री, जैसे जितना मेरा लाहौर है उतना कराची भी मेरा है, और तकलीफ़ होती है ऑनेस्टली कि जब आप यहाँ से, आई लिव इन लाहौर, लेकिन जब भी मुझे कराची जाना पड़ा है, आप जैसे उतरते हो और जैसे निकलते हो कराची की सड़कों पर जाते हो, आपको जगह जगह कचरे के ढेर नज़र आते हैं, आलूदा, गर्द से आलूद बिल्डिंग्स हैं, वो ऑब्वियसली एक सी की वजह से वहाँ पे रस्ट का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और मेंटेनेंस, ज़ीरो मेंटेनेंस है वहाँ पे। आप इवन उनके पोर्श एरियाज़ में भी, बाकी तो मैं इलाकों की बात ही नहीं करती, आप उनके पोर्श एरियाज़ में भी चले जाए ना, वहाँ भी सड़कों के बहुत ही बुरे हालात हैं, और कोई खूबसूरती नहीं है, कुछ नहीं है। हालांकि कराची शहर ये डिज़र्व नहीं करता। कराची जो सबको वेलकम करता है, जो सबको वहाँ पे रोज़गार प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके साथ ये ज़्यादती है, और इसकी ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी है, उसके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि 17 साल से पीपल्स पार्टी वहाँ पे हुकूमत कर रही है, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी ज़ीरो है। लेकिन वही बात है कि जब उनसे सवाल करें तो उस पर तो आते नहीं है गवर्नेंस पे। वैसे वो अपने राइट्स के लिए, NFC के लिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए, पैसे मांगने के लिए ये सब आगे हैं, लेकिन जहाँ पे आवाम को सहूलत देनी हो, जहाँ पे बाकी डेवलपमेंट फंड्स सही जगह पे लगाने की ज़रूरत हो, वहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। वो ऑब्वियसली अपने किकबैक्स और अपने जेबें जो है ना वो भरी जा रही हैं। तो ये सिचुएशन है जनाब। और अभी भी आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि शायद कोई ऐसा दिन हो, जब से मैंने दोबारा से व्लॉग का सिलसिला शुरू किया है, कि शायद कोई ऐसा दिन मुझे मिले जब मैं कोई अच्छी खबर शेयर करूं आप लोगों के साथ, कुछ अच्छा बताऊं कि यार आज की बेस्ट न्यूज़, 4 बेस्ट न्यूज़ मेरे पास है और बस एक बुरी खबर है। ये रेशो आ जाए, अल्लाह करे हमारे मुल्क पे अल्लाह अपना रहम करे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।